اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق یا عتیق۔ ترمذی اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو دوزخ کی آگ سے خدا تعالیٰ کا آزاد کیا ہوا ہے۔ بس اسی دن سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ بزار اور طبرانی نے بسند جید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، اس دن سے آپ کا نام عتیق ہو گیا۔ باقی رہا لقب صدیق، بس کہا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہی آپ رضی اللہ عنہ اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ ہی کہتے تھے۔ چنانچہ ابن مصدی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق میں آپ پیش دستی فرماتے تھے، اسی لیے یہ لقب ہوا۔ ابن سحاق نے حسن بصری اور قتادہ سے روایت کی ہے کہ اس لقب سے آپ کی شب معراج کی صبح سے شہرت ہوئی۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اب بھی تو اپنے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رغبت رکھے گا، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ معراج کو بیت المقدس پہنچایا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا ہے؟ مشرکین نے جواب دیا، ہاں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، کیونکہ میں اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق ہوا۔ اسی حدیث کو ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں لکھا ہے کہ ابو معشر نے ابو وہب مولا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں واپس آتے وقت مقام ذی طویٰ پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے جبریل، لوگ میری تصدیق نہ کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق کریں گے، اور وہ صدیق ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے بھی اوسط میں بروایت ابو وہب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں نزال بن اسبرہ سے روایت کی ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اے امیر المؤمنین، ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق خبر دیجیے، اور آپ نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کا نام صدیق حضرت جبریل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے۔ وہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے پسند فرمایا تھا، بس ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لیے پسند کیا۔ اس حدیث کی اسناد جید ہے۔ دارقطنی اور حاکم نے ابو یحییٰ سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا، 3 مرتبہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صدیق رکھا ہے۔ طبرانی بسند جید اور صحیح حکیم بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آسمان سے نازل کیا ہے۔ حدیث احد میں ہے کہ اے احد، ٹھہر جا اور ساکن ہو جا کہ تجھ پر ایک نبی، صدیق اور شہید ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ کے والد کے چاچا کی بیٹی تھی، ان کا نام سلمہ بنت سخر بن عامر بن کعب ہے، اور کنیت ام الخیر ہے۔ اسے ابن عساکر نے زہری سے روایت کیا ہے۔